بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سورۃ العلق ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل کتنی آیات اس کی پڑھی تھی؟ 5۔ کل والی جو 5 آیات ہیں ان کے بارے میں 2-3 باتیں میں نے آپ کو بتلائی تھیں۔ وہ کوئی ایک بات زین بھائی بتلائیں گے، کوئی ایک بات اس کے بارے میں جو 3-4 میں نے بتلائیں کہ یہ آپ کو یاد ہوں کہ وہ 5 آیات کون سی آیات ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے۔ ہاں شاباش، بیٹھیں۔ وہ 5 آیات قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لے کر کون آئے تھے؟ جبریل علیہ السلام۔ کس جگہ پر نازل ہوئی تھی؟ غار حرا میں۔ وہ وحی کہاں آئی تھی؟ غار حرا میں۔ وہ پوری جو حدیث ہے اس کا خلاصے کے طور پر 3-4 باتیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو کون سی جو زوجہ محترمہ تھی اس وقت؟ آپ ان کے علاوہ بھی کوئی آپ کی بیویاں تھیں؟ تو انہوں نے آ کر جب کہا کہ چادر دے دو، کمبل مجھے دے دو، پھر جب خوف کی کیفیت ختم ہوئی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کس کے پاس گئی تھی؟ ورقہ بن نوفل۔ نام ان کا کیا ہے؟ ورقہ بن نوفل۔ انہوں نے کیا کہا تھا پھر؟ کاش میں اس وقت زندہ رہوں، جان بھی ہوں۔ کب؟ جب قوم آپ کو نکال دے گی۔ اس کے بعد 6 آیت آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کلا ان الانسان لیطغی۔ کلا کا کیا معنی پڑا ہوا ہے پہلے؟ ہرگز نہیں۔ انا جو الفاظ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں نا، میں وہ صرف عربی پڑھوں گا، آپ نے ترجمہ کرنا ہے، بالکل آسان ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، حد سے بھی نکل جاتا ہے، حد سے نکل جاتا ہے۔ حد ہوتی ہے نا ایک، یہ اس سے بھی کراس کر جاتا ہے، بڑی سرکشی پہ اتر آتا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، ان الانسان بے شک انسان لیطغی البتہ حد سے بھی نکل جاتا ہے، حد سے تجاوز کر جاتا ہے، جس کو ہم سرکشی کہتے ہیں نا، کہ ایسا آگے گزر گیا، سرکشی پہ اتر آیا بندہ، حدود ہی کراس کر گیا، حد سے نکل گیا۔ ارآہ استغنی، ان یہ کہ رآہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، رآ کا معنی دیکھتا ہے، راہو اپنے آپ کو، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو خیال کرتا ہے، استغنا کہ وہ غنی ہو گیا ہے، وہ اپنے آپ کو غنی خیال کرتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے اپنے آپ کو؟ کہ وہ غنی ہو گیا ہے۔ ارآہ استغنا یہ کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ غنی ہو گیا ہے۔ آگے پھر آپ ترجمہ کریں گے سارا ہی، توجہ فرمائیں جی۔ انا الہ کی طرف، الہ ربی کا اپنے رب کی، ان الہ ربی کا بے شک اپنے رب کی طرف، ان الہ ربی کا الرجعہ لوٹنا ہے، بے شک اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، اپنے رب ہی کی طرف، یہ معنی آپ نے کرنا ہے۔ انا بے شک الہ ربی کا اپنے رب ہی کی طرف، الرجعہ یعنی کب؟ ہاں، موت کے بعد ہے، جب بھی موت آئی تو گیا کدھر بندہ؟ اللہ کے پاس، اللہ کی طرف لوٹ گیا۔ تو یہ ساری باتیں پچھلی، حد سے گزرے یا اپنے آپ کو غنی سمجھے، جو بھی سمجھے، بے پرواہ سمجھے، لیکن جانا کدھر ہے؟ ان الی ربک الرجعہ، بے شک اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ 9 نمبر آیت۔ ارأیت الذی ینہا، ارأیت کیا آپ نے دیکھا، ارأیت کیا آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو، ینہا جو منع کرتا ہے، ینہا جو روکتا ہے، منع کرتا ہے، عبدن ایک بندے کو، عبدن ایک بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے، اذا صلی یعنی کیا آپ نے اس کو دیکھا،
ارائیت الذی ینہا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. یہ ترجمہ پڑھ لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون روکتا تھا، کس کو روکتا تھا نماز سے. ابھی سن لیں، چلو تھوڑا سا نام بتا دیتا ہوں، بعد میں پھر اس کی تفسیر آپ کو بتاؤں گا. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو ینہا جو روکتا ہے، اس سے مراد ہے ابو جہل. کون ہے؟ ابو جہل. عبدن، ایک بندے کو، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے. ایک بندہ جب نماز پڑھتا ہے، دوسرا جو ہے نا وہ اس کو روکتا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، ابو جہل پڑھنے نہیں دیتا تھا. وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عبد کہہ رہا ہے، بندہ ہے، وہ بشر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نور نہیں. رجلن، میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا، رجلن آدمی کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں رجلن کا لفظ بھی استعمال ہوا. عبدن بھی بندے کو کہتے ہیں، بشر کو کہتے ہیں. یہ لفظ نبی علیہ السلام کے لیے قرآن میں کئی جگہ پر استعمال ہوا. ادھر بھی ہوا، اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ادھر بھی عبد کا لفظ ہے. تیسرے نمبر پر انسان، بندے کو انسان کہا جاتا ہے نا. انسان کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے. کتنے ہو گئے؟ کون کون سے؟ رجلن، عبدن، انسان، اور ایک اور ہے، وہ کیا ہے؟ بشر، جس کا بہت زیادہ جھگڑا ہے. بشر بھی انسان کو کہتے ہیں، تو قرآن میں بشر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ چار لفظ ہیں جو انسان پر بولے جاتے ہیں. اللہ نے چار کے چار ہی مختلف مقامات پر قرآن میں اپنے نبی کے لیے استعمال کیے ہیں. نور کا لفظ اللہ نے نبی کے لیے پورے قرآن میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں کیا، پھر بھی نور کہتے ہیں لوگ. تو بہرحال ایک بندے کو اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے. ینہا سے کون مراد ہے؟ روکنے والا ابو جہل، اور نماز پڑھنے والا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارائیت، کیا آپ نے دیکھا، ان کان علی الہدی، اگر وہ ہو ہدایت پر، سیدھے راستے پر. کیا آپ نے دیکھا کہ اگر وہ ہدایت پر ہو. او امر بالتقوی، او کا معنی یا، او کا کیا معنی ہے؟ یا. امرا، اس نے حکم دیا ہو، بالتقوی، پرہیزگاری کا، تقوی کا، یا اس نے پرہیزگاری کا حکم دیا ہو. تو آپ نے کیا دیکھا ہے؟ یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو دو آیتیں ہیں نا، ان پر ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن پہلے ایک مرتبہ ترجمہ دہرا لے تاکہ یہ اچھی طرح یاد ہو جائے. توجہ فرمائیں جی. عربی میں پڑھوں گا، آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا. کلا کا کیا معنی ہے؟ ان الانسان لیطغی، ہاں، حد سے بڑھ جاتا ہے، حد سے بھی گزر جاتا ہے. الرآہ، ان یہ کہ، رآہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے. الرآہ استغنا، ہاں، کہ وہ غنی ہو گیا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ غنی ہو گیا ہے. انا الی ربک رجع، اب اکٹھا معنی کریں گے. ان الی ربک الرجع، ہاں، بے شک اس نے اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے. ارائیت الذی، ہاں، اس شخص کو، ینہا عبدن اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، ینہا جو روکتا ہے، منع کرتا ہے، عبدن ایک بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارائیت، کیا آپ نے دیکھا، ان کان علی الہدی، اگر وہ ہدایت پر ہو. او امر بالتقوی، او یا، او کا معنی امرا، اس نے حکم دیا ہو. او امرا، یا اس نے حکم دیا ہو، بالتقوی، تقوی کا یا پرہیزگاری کا. ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. تو ابو جہل کا نا ایک واقعہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے
کہ وہ واقعی کس طرح روکتا تھا نماز پڑھنے سے۔ ابو جہل نے ایک دن اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ، یعنی نبی علیہ السلام کے بارے پوچھا کہ پتہ چلا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ماتھا جو ہے، پیشانی، یہ اللہ کے لیے زمین پہ رکھ دیتا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایسے ہی ہے، یعنی سجدہ کرتا ہے نا تو وہ عجیب سے الفاظ کہ پتہ چلا ہے کہ وہ اپنا ماتھا، اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے، ایسے کرتا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ مجھے لات اور عزا کی قسم، یعنی جن کی وہ عبادت کرتے تھے نا بتوں کی، ان کے نام لے کر، مجھے لات اور عزا کی قسم، میرے سامنے اگر اس نے ایسا کیا نا، کس نے؟ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میرے سامنے اس نے ایسا کیا، اپنی پیشانی زمین پر رکھی، تو مجھے لات اور عزا کی قسم ہے کہ میں اس کی گردن کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کر روند دوں گا زمین پر، یعنی مسل دوں گا، آپ کو اس طرح تنگ کروں گا، قسم اٹھائی اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت قریب ہی دکھا دیا۔ ایسا دن آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے، کافر بیٹھے ہوئے تھے سارے، ابو جہل بھی تھا۔ اس کو پتہ چلا، بڑی جرت کے ساتھ گیا کہ میں جا کر گردن پہ پاؤں رکھوں گا اور مسلوں گا۔ سارے اب دیکھ رہے تھے کہ دیکھو کیا بنتا ہے، ابھی وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ ابو جہل آگے جا رہا ہے۔ جیسے ہی قریب گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابھی ہاتھ تک بھی نہیں لگایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں پڑے ہیں، آپ کو کوئی خبر نہیں، سجدے میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ وہ جب قریب گیا نا تو ایک دم پیچھے ہٹا، اور پیچھے ہٹنے کا اس کا انداز یہ تھا کہ الٹے پاؤں، جس طرح بندہ کسی چیز سے ڈر کے نہیں بیک آتا ہے پیچھے کوئی، اسی طرح الٹے پاؤں ہی مڑ کر سیدھا بھی نہیں ہوا، الٹے پاؤں ہی پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ جیسے بندہ کسی چیز کو دھکیلتا ہے نا پیچھے کو، بچتا ہے اس سے کہ یہ دور ہو جائے، اس طرح اپنے ہاتھوں سے بچتے ہوئے الٹے پاؤں دوڑ رہا تھا پیچھے کی طرف۔ ایسے ہی الٹے پاؤں چلتا چلتا اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے پوچھا ابو جہل یہ کیا ہوا تجھے؟ کسی کو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ ابو جہل سے وجہ پوچھی کہ یہ کیا مسئلہ بنا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے بتلایا پھر ابو جہل نے کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یعنی جب میں پہنچا نا قریب، میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق تھی، یعنی اتنی زبردست آگ جل رہی تھی، اور اس کے اندر ہاتھ سے بازو تھے اس کے اندر، اور تلواریں، چھریاں ان کے اندر تھیں، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، اور اگر میں الٹے پاؤں پیچھے نہ ہٹتا، اگر مڑ کر بھی سیدھا ہو کر بھاگنے لگتا تو وہ مجھے تلواریں مار کر قتل کر دیتے۔ اس لیے میں ان سے بچتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو اور بازوؤں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے الٹے پاؤں پیچھے آیا ہوں، تب بچ کے نکلا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف سے فرشتے آئے تھے، اگر ابو جہل الٹے پاؤں واپس نہ جاتا، میرے قریب آتا اور مجھے ہاتھ تک بھی کچھ لگا دیتا، مجھے نقصان پہنچانے کا، تکلیف پہنچانے کا، اگر کوئی تھوڑا بہت کام کر لیتا، تو اللہ کی قسم فرشتے اس کو ایک ایک عضو اس کا کاٹ کر اس آگ میں پھینک دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے اس طرح بھی کی ہے۔ تو ادھر اشارہ ہے ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا اس بندے کو جو منع کرتا تھا، عبدن، ایک بندے کو اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا تھا۔ اب سمجھ آ گئی اس کی؟ ہاں، تو یہ حدیث ساتھ یاد رکھیں، صحیح مسلم میں ہے، ابو جہل نماز سے روکتا تھا، قسم اٹھائی تھی کہ میں گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا، لیکن اللہ نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اور کسی کو آگ نظر نہیں آئی، کسی کو ہاتھ نظر نہیں آئے، کسی کو اس کے اندر تلواریں اور چھریاں نظر نہیں آئیں، اس کو نظر آئی ہیں۔ یہ ڈر کر پیچھے بھاگا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اس طرح نہ جاتا پیچھے، اپنا گندا ارادہ لے کر آگے بڑھتا، تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو کاٹ دیتے۔ وہ اللہ کی طرف سے مدد آئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔